یہ جو ماں باپ کی حکم دھولی کے بعد جو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے نا سر، یہ تو اور ہی چیز ہے۔ جب بھی آپ کو احساس ہوتا ہے تو بالکل ہاں اس کے بعد۔ اچھا یار ایک چیز بڑی اور، میں ایک نظم بھی اس حوالے سے لے کے آیا تھا۔ ارے واہ، یہ ہمارے شاعر محمود علی محمود صاحب، اچھا اور بڑے کمال کے یہ شاعر ہیں، ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک بڑے نامور پروڈیوسر ہیں ذوالفقار فروخ صاحب، ان کے یہ والد بھی ہیں۔ ذوالفقار صاحب بھی بہت عمدہ شعر کہتے تھے۔ اچھا یہ نظم میں نے اس لیے بھی پروگرام کے آخر میں شامل کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر بھی نا کیفی اور چاند اور ناظرین سے بھی میں کہوں گا کہ کم لکھا گیا ہے۔ ماں کے حوالے سے ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے، لکھا جانا چاہیے جی، مگر باپ پر اور مرد پر جو کچھ بیتتی ہے بہت کم لکھا جی ہاں، وہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بھی پیٹریارکی ہے اور بہت مرد جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ سارے اپنی جگہ۔ لازمی بات ہے کہ عورت کے ساتھ جو کچھ اس معاشرے میں ہوا ہے، یعنی کہ اگر اس کو جائز حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے، جو دین کہتا ہے، آئین کہتا ہے آپ کا، جو اس کا حق ہے۔ مگر باپ کے اور مرد کے جو دکھ ہے نا، جیسے ہم نے بات کی کہ جب وہ جاتا ہے کمانے کے لیے خاص طور پہ یا گھر میں، دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ مثال طور پہ بچوں سے دور جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بچوں کی پرورش ہے، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھی عورت کی ذمہ داری۔ میں کہتا ہوں کہ جب بریڈ ونر کی حیثیت سے مرد باوجود یعنی کہ فادرہڈ کا اس طرح سے حصہ نہیں بنتا ہے، وہ بہت کچھ مس کرتا ہے جی۔ وہ جو بچے کو اٹھانا، سینے سے بے شمار ہر دوسرے آدمی کی کہانی ہے کہ یار میں نے پتہ ہی نہیں لگا، میں تو سویرے جاندہ تھا اور راتی آندہ تھا، میں نے پتہ ہی نہیں لگا میرے بچے کدوں مس کر گیا سب ایسا ہی۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم 90s میں جھجک کی بات کرتے ہیں، یہ جو ہم دوری کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ بعض اوقات اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی معاشرے نے مرد کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے یا معاشرے نے کوئی زیادتی کی ہے، امپلائر نے کوئی زیادتی کی ہے، کسی پولیس والے نے آپ کی ریڑھی ہٹا دی ہے، آپ کے جہاں آپ کام کر رہے ہیں آپ کی تنخواہ نہیں ملی، آپ کا پیسہ کسی نے مار لیا، آپ دھوپ میں سڑ رہے ہیں، آپ کی جاب کی نوعیت ایسی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارا غصہ آپ آ کے آپ اولاد پہ نکال دیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ضبط کرنا چاہیے، آپ کو ہر صورت میں اسے اپنے اوپر جھیلنا چاہیے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ نہیں کر پاتے، اور وہ جو کچھ جھیلتا ہے اس جھیلنے کی وجہ سے اولاد سے ایک دوری آ جاتی ہے۔ بعض اوقات اولاد سمجھتی ساڈا پیو ساڈے نال محبت نہیں کرتا، وہ محبت کرتا ہے، اس کو معاشرہ بعض اوقات محبت نہیں کرتا۔ بے شک ایسا ہی، میں اس کو بیل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں جی جی اگین، مگر یہ حقیقت ہے، زمانے کی تلخ حقیقت۔ تو یہ جو نظم ہے محمود علی محمود صاحب کی، یہ اسی کا احاطہ کرتی ہے، بسم اللہ۔ خاص طور پہ ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں معاشی جو دوڑ ہے وہ اتنی خوفناک ہے، اور معاشیات اور جسے کہتے ہیں نا کہ اینڈز جو ہیں وہ میٹ کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے مرد کے اوپر، اور جو بھی شخص ہے، اگر عورت بھی کام کر رہی ہے تو اس کی پوری نفسیات چینج ہو گئی ہوتی ہے۔ ایسا ہی، اس کا اگین یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو جواز بنا کے کوئی زیادتی کرے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک بچے کا اور اس کے باپ کا مکالمہ ہے۔ اچھا، باپ جو غربت کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا، ڈپریشن کا، پریشانی کا شکار ہے، اب بچے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، اب بچے کو گلا ہے کہ باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، باپ سختی کرتا ہے، باپ گالی دیتا ہے، باپ بدتمیزی کرتا ہے۔ باپ کیوں کرتا ہے؟ اگین نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ بھی تو معاشرہ کوشش کرے نا کہ وہ جو وجوہات ہیں اس کو بھی تو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس نظم کا انہوں نے عنوان رکھا تھا ایک لمحے کی بادشاہی، آپ کو افسانے کی طرح لگے گی نظم۔ میرا باپ بڑا مفلس تھا، میرا 10 کروڑ لوگ اس ملک میں اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے جیتے ہیں، کم از کم 10 کروڑ لوگ اس نظم سے جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، کم از کم۔ میرا باپ بڑا مفلس تھا، پیاسی پپڑی زدہ ہنڈیا کو، جو ہنڈیا ہے نا، پیاسی پپڑی زدہ ہنڈیا کو چائے کا شربت تیسرے چوتھے دن ملتا تھا، روزگار ہی نہیں، کیا بات۔ پیاسی پپڑی زدہ ہنڈیا کو چائے کا شربت تیسرے چوتھے دن ملتا تھا، اور اس ہوت نہ ہوت نے، ہونا نہ ہونا، اور اس ہوت نہ ہوت نے میرے باپ کو تیش کی ایسی شام جڑی لاٹھی بخشی تھی، دمڑی جتنی، دمڑی یعنی چھوٹی سی بات پہ، دمڑی جتنی بات پہ بھی مجھ کو میری ماں کو دھن کر رکھ دیتا تھا۔ اگین اس کی کوئی اجازت نہیں دے سکتا، مگر معاملے کو پوری طرح سمجھا تو جائے۔ دمڑی جتنی بات پہ بھی مجھ کو میری ماں کو دھن کر رکھ دیتا تھا، آنگن کی مہمان ہوا کو بھی سن کر دیتا تھا۔ اتنا جبر اس کے اندر آ گیا تھا۔ ایک بسنتی شام کو جب کہ رنگ برنگے کاغذی پیراہن میں ایک پریوں کا جھرمٹ میرے سر سے چند گز اوپر
سراٹے فراٹے بھرتا گزر رہا تھا. یہ بچہ بیان کر رہا ہے. میرا پیر ایک کیڑے جنتی جرسوں میں بنتی نالی نے موڑ دیا اور دودھ کی گڑوی لڑکتی ایک ٹھیلی والے کی ٹانگ سے ٹکرا کر گھومی تو تیز قدم اور سرخ آنکھوں نے دودھ بکھرتے دیکھ لیا تھا. دودھ گر گیا. باپ نے ایسے دیکھا جیسے لال انگارہ. کیا بات. میں دہشت سے آنکھیں پھاڑے, دونوں ہتھیلیاں آگے کیے اور لہجے کی لنگڑاہٹ سے بے پرواہ بول رہا تھا, ڈول رہا تھا. بابا میرا قصور نہیں ہے. بابا میرا قصور نہیں ہے. یہ نالی اس نالی نے. بچہ بتا رہا ہے کہ نالی کی وجہ سے میرا پیر پھنسا ہے اور دودھ گر گیا. میرا قصور نہیں, نالی کا قصور ہے. کہتا ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ بابا میرا قصور نہیں ہے. یہ نالی اس نالی نے. لیکن ان آنکھوں میں تو شبنم پیتے ہوئے 2 کنول جلے تھے. وہ باپ جو مارتا تھا اس وقت بھول گیا, دودھ بھی گر گیا ہے, لیکن ان آنکھوں میں تو شبنم پیتے, شبنم علامت ہے محبت کی, شبنم پیتے 2 کنول جلے تھے. کھردرے دہشت ناک ہاتھ کیچڑ میں لت پت پاؤں کو سونت رہے تھے. باپ جھک گیا, سب کچھ بھول گیا ہے. کھردرے دہشت ناک ہاتھ کیچڑ میں لت پت پاؤں کو سونت رہے تھے. وہ میرا سر سہلاتے ہوئے سینے میں بھینچ کے بولا, ہاں بیٹے یہ نالیاں سالیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. اس لمحے دھرتی اپنی ساری گولائی سمیت میری مٹھی میں جگنو تھی, چہکار تھی, گل کی سرگوشی تھی. اس شب بھی میں کم ہی ہنسا تھا لیکن جی بھر کر رویا تھا. اس شب بھی میں کم ہی ہنسا تھا لیکن جی بھر کر رویا تھا. واہ واہ. سچی بات یہ ہے کیفی اور چاند اور ناظرین, معاشی حالات نے, غربت نے, تنگ دستی نے ہمارے معاشرے میں باپ کو اپنی اولاد سے پیار بھی نہیں کرنے دیا. باپ سے پیار کیجیے. یہ تھا آج کا شو. فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اجازت دیجیے.